إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلاطین عالم بھی اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. سلاطین عالم بھی اپنی جگہ ہیں، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہیں. بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے آپ سب کے سب اور ہمارے قاری صاحب اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو کروڑہا مبارکباد کہ آپ سب نے قرآن کریم کو مکمل 20 رکعت تراویح میں سنا اور اللہ رب العزت نے ہمارے قاری صاحب کو مکمل قرآن سنانے کی سعادت عطا فرمائی. اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر سی گفتگو کرنی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا فرمائی اور دلیل نبوت کے طور پر معجزات بھی عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو نبوت بھی عطا فرمائی اور دلیل نبوت معجزات بھی عطا فرمائی. پھر کسی نبی کی دلیل نبوت علمی ہے، کسی کی دلیل نبوت عملی ہے. میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عملی دلیل نبوت بھی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نے علمی دلائل نبوت بھی عطا فرمائے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کریں، آسمان کا چاند ٹکڑے ہو کر قدموں میں گرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی دلیل نبوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنتی لعاب دہن کو علی کی آنکھ پر لگائیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو شفا مل جائے، یہ آپ کی عملی دلیل نبوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کی ایڑی پر اپنے جنتی لعاب کو لگائیں، حضرت صدیق کی ایڑی کو شفا مل جائے، یہ آپ کی عملی دلیل نبوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنتی لعاب دہن کو اگر کڑوے کنویں کے اندر ڈالیں، وہ کڑوا کنواں جنتی پانی کی طرح میٹھا ہو جائے، یہ آپ کی عملی دلیل نبوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اجالے میں گھر میں تشریف لائیں، چاندنی پھیل جائے، یہ آپ کی عملی دلیل نبوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ہی پیالے کے اندر اپنی انگلیاں ڈال دیں، اس کے اندر چشمے پھیلنا شروع ہو جائیں، چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی دلیل نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت باقی انبیاء سے بڑھ کر ہیں، لیکن میں آج کی نشست میں صرف ایک علمی دلیل نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دلیل نبوت عطا فرمائی جو قیامت کی صبح تک رہنی ہے. وہ دلیل نبوت علمی ہے جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دلیل نبوت عطا فرمائی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف اپنی ایک قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے اپنی ایک دلیل، ایک برہان، ایک حجت تمہاری طرف بھیج دی ہے. وہ حجت اور برہان اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ وجود پیغمبر ہے. وجود پیغمبر اپنے نبوت پر دلیل کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، لبثت فیکم عمرہ، اے مکہ والو تم نے میری ساری زندگی دیکھی ہے، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں. هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے میری زندگی دیکھی ہے، کیا میرے جسم پر کوئی داغ ہے؟ کیا میرے جسم پر کوئی میل کچیل ہے؟ کیا کبھی مجھے خلاف حقیقت بات کرتے دیکھا ہے؟ تو سارے کے سارے کہنے لگے
جربنا کا مرارا ما وجدنا فیک الا حقا ما وجدنا فیک الا صدقا، سب کے سب بیک زبان ہو کر کہنے لگے ہم نے تو کئی بار آپ کو آزما کے دیکھا، آپ کبھی خلاف حقیقت بات نہیں کرتے، آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ 40 سال مکہ میں اعلان نبوت سے پہلے گزار چکے تھے، 13 سال مزید اعلان نبوت کے بعد گزارے، 53 سال کی زندگی جن لوگوں کے ساتھ گزاری، جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فرمایا، اب وہ سارے کے سارے دشمن بننا شروع ہو گئے، ہر قسم کی اذیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں۔ اس دوران بھی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کو چھوڑا نہیں۔ میں یہاں پر جو بات کرنے لگا ہوں، انہوں نے ہر قسم کا الزام لگایا، کبھی کہا شاعر ہے، کبھی کہا یہ مجنون ہے، کبھی کہا یہ ساحر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے بارے میں کبھی ایک شخص نے کوئی جملہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹا ہے، بلکہ ہر شخص کہتا تھا یہ صادق اور امین ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں، تو جو لوگ ساحر، کاہن، مجنو کہا کرتے تھے، انہی لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وجود پیغمبر پہ ان لوگوں کا اتنا اعتماد ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، یہ تمہارے پاس جو دلیل آ رہی ہے یہ کوئی عام دلیل نہیں، یہ وجود پیغمبر یہ دلیل ہے اس پیغمبر کی نبوت کی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے تمہاری طرف ایک کتاب کو نازل کیا ہے جو بالکل واضح روشن نور ہدایت ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا سامان رکھتی ہے، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار لما احترق، اگر اس قرآن کو چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے تو اللہ کی قسم اس کو آگ جلا نہیں سکتی۔ علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار اپنی حدیث کی کتاب کے اندر اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ اگر قرآن کریم کا حافظ دنیا کے اندر کسی بد عملی کی وجہ سے آخرت میں جہنم میں پھینک بھی دیا جائے تو جہنم کی آگ اس کے کسی ایک بال کو بھی نہیں جلائے گی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو اس کے سینے میں اتنی عظیم کتاب پیوست کر دی ہے، اس نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، جو دلیل نبوت ہے۔ اللہ نے اس کی برکت سے اس کو وہ عزت عطا فرمائی، گیا تو اپنی بدعملی کی وجہ سے ہے لیکن اس قرآن نے اس کی وہاں پر بھی حفاظت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دو دلائل دیے گئے، ایک دلیل وجود نبوت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی ہے۔ اللہ کے نبی کا وجود کیسا؟ آمنہ، حضرت آمنہ اماں آمنہ سے پوچھتے ہیں، اماں آمنہ کہتی ہیں یہ بچہ جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے تو میں ایسے ایسے احوال دیکھتی ہوں، اس سے پہلے کا حال کیا ہے؟ جب میں زمین پہ چلتی تھی تو کنکر والی زمین میرے پاؤں کو چبھتی تھی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پتھریلی زمین پہ پاؤں رکھتی ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے روئی کے گال ہوں۔ جب میں کنویں پہ جایا کرتی تھی جب تک بچہ میرے پیٹ میں نہیں تھا، جب میں کنویں پہ جاتی سب سے آخر میں مجھے پانی بھرنے کی باری ملتی، لیکن قربان جاؤں اس بچے کے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے کیسا عظیم بچہ ہے۔ میں کنویں پہ جاتی ہوں، ڈول کو پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی اچھل اچھل کے میرے قدموں کے بوسے لیتا ہے۔ یہ کتنا عظیم وجود والا پیغمبر ہے جس کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی ہے۔ اس کا وجود کیسے دلیل نبوت ہے؟ تو اور میں اگر چھینکیں تو میرے اور تیرے منہ سے جو چھینٹے نکلیں اس سے بیماری پھیلتی ہے، اس سے وائرس پھیلتا ہے۔ اگر پیغمبر کے لعاب دہان کو دیکھو تو اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے شفائیں پھوٹتی ہیں، رحمتیں نکلتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب وہ شخص جب صلح حدیبیہ کے لیے آیا تو اس نے آ کر ماجرا دیکھا، اس نے کہا یہ کیسا عظیم شخص ہے، میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے خدام، اس کے دربان کسی کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی میں نے اس شخص محمد الرسول اللہ کو دیکھا۔ اس کے صحابہ جب اس کے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، اس کے لعاب کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے چہرے پہ ملنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ جنتی وجود کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، دو فرشتے آ گئے، ایک نے کہا اللہ کے نبی آرام فرما رہے، سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا اللہ کے نبی جاگتے ہیں۔ اصل میں بات کیا تھی؟ صبح ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا رات کو دو فرشتے آئے تھے، ان کا اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا اللہ کے نبی جاگتے ہیں، دوسرے نے کہا اللہ کے نبی سوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا آپ ہی بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں بات سچ کہتے ہیں، جس نے میری آنکھ کو دیکھا اس نے کہا نبی سو رہے ہیں، جس نے میرے دل پر نظر ڈالی اس نے کہا قلب اطہر جاگتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا وجود جنتی ہے، آنکھ سو بھی جائے قلب اطہر ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو دوسری دلیل عطا فرمائی وہ قرآن کریم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن کریم کے حافظ کو، قرآن کریم پر عمل کرنے والے کو کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما کر فرمائیں گے اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسا ٹہر کے پڑھنا جیسا دنیا میں ٹہر کے پڑھتا تھا، فإن منزلک حین تقرأ من هذه الآیہ، جب تو آخری آیت پر پہنچے گا تو سمجھ لینا کہ یہی تیرا مقام اور درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کریم پڑھنے والے کے والدین کے سر پر ایسا تاج سجایا جائے گا جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کہ حاملین قرآن اشراف امتی حملۃ القرآن، اخیار امتی حملۃ القرآن، میری ساری امت میں سب سے معزز ترین طبقہ وہ قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہیں، وہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلیل نبوت اپنی ذات اور قرآن کریم کو بتایا، تو نبی کی ذات یہ صاحب قرآن اور یہ جو نبی کی دوسری دلیل وہ قرآن بھی عظیم ہے، صاحب قرآن بھی عظیم ہے، قرآن بھی بے عیب ہے، صاحب قرآن بھی بے عیب ہے، قرآن بھی لا عیب ہے، صاحب قرآن بھی لا عیب ہے، قرآن بھی عصمت والا، صاحب قرآن بھی عصمت والا، قرآن بھی جنتی، صاحب قرآن بھی جنتی، قرآن بھی بے عیب ہے، صاحب قرآن بھی بے عیب ہے، قرآن میں بھی نقطہ نہیں، صاحب قرآن کے نام میں بھی نقطہ نہیں۔ قرآن کریم ایسا جس کے اندر لوگوں نے غلطی نکالنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے، صاحب قرآن ایسا جس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی، لیکن صاحب قرآن کا مشن وہ مکہ قرآن کی چوٹی سے چلا، ہندوستان کے آخری ذرے تک پہنچا، نہ صاحب قرآن کو کوئی روک سکا، نہ قرآن کی عظمت کو کوئی روک سکا۔ تو اللہ رب العزت نے صاحب قرآن کے ماننے والوں کو عظمتیں عطا فرمائی، رفعتیں عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی۔ ابو بکر آیا، صدیق بن گیا، عمر آیا، فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا، سخاوت کا بادشاہ بن گیا، علی آیا، حیدر کرار بن گیا، معاویہ آیا، کاتب قرآن بن گیا، عبداللہ بن مسعود آیا، محدث اور فقیہ بن گیا، عبداللہ بن عباس آیا، مفسر قرآن بن گیا، ابو ہریرہ آیا، محدث اعظم بن گیا۔ یہ دیکھیے ابو ذر غفاری آیا تو سب سے بڑا ذوق و تقویٰ کا پہاڑ بن گیا۔ صحابہ کرام نبی کے قدموں میں آئے، اللہ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی۔ ہم اور آپ اگر قرآن کریم والوں کے قدموں میں آئیں گے اللہ عظمت عطا فرمائیں گے۔ یہ جو اللہ نے عظمتیں رفعتیں قرآن کریم پڑھنے والوں کو عطا فرمائی، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ عزتیں ہمارے دامن میں آ جائیں، عزتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے، اشراف امتی حملۃ القرآن کا مصداق ہم بھی بن جائیں، اخیار امتی حملۃ القرآن کا مصداق ہم بھی بن جائیں، قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو بھی کہا جائے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو اللہ رب العزت کے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا،
صاحب قرآن کی محبت دل میں لانی ہوگی، صاحب قرآن کی اطاعت کو اپنانا ہوگا، قرآن کریم پڑھنے والوں سے محبت کو اپنے دلوں میں جگانا ہوگا، قرآن کریم پڑھنے والوں کا سہارا بننا پڑے گا، قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں قرآن والے سے محبت کروں، قرآن والا تو آگے آگے جا رہا ہو، میں پیچھے رہ جاؤں۔ اللہ قرآن کریم پڑھنے والے کو، قرآن کریم پڑھنے والے کو قیامت کے دن فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جا۔ قرآن کریم پڑھنے والا کہے گا اللہ میں اکیلے جاؤں، اللہ یہ میرا والد، یہ میرا چچا، یہ میرا دوست، یہ میرا تایا یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایک کتار بنائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو جہنم واجب ہو چکی ہے، فرشتے تیار کھڑے ہیں کہ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دے۔ اس قرآن پڑھنے والے کو یہ اعزاز دیا جائے گا 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان میں سے جس پر ہاتھ رکھے گا ان پہ ہاتھ رکھنا تیرا کام اور ان کو جنت میں بھیجنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی برکت ہے، عظمت ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو محفل ہے، قرآن کریم کی تکمیل کی محفل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محفل پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس محفل میں کی جانے والی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ رب العزت کا بہت خاص فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم قرآن کریم کی تکمیل کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ میں آخر میں پھر ایک مرتبہ یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ سب کا سننا اور قاری صاحب کا سنانا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جو کچھ اس میں کمی کوتاہی ہو گئی انسان ہونے کے اعتبار سے، بشر ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور جو کچھ ہمارے لب ہلے اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جو باتیں سمجھنے کی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن پر عمل کرنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو عقیدہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له عدد ما تحب وترضى له۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ کریم یہ مغفرت کا عشرہ، یا اللہ کریم رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ